الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وفي مقام آخر: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. सारे हजरात एक मरतबा फिर भी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबी वबारक वसल्लम दी ज़ात अक़दस दे इंतहाई अदब नाल एहतराम नाल दरूद व सलाम दा नजराना पेश करो। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। सारे भाई मोहब्बत नाल पढ़ गिनो। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल।
برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، شرفاء علاقہ، عمائلین علاقہ، پروردگار عالم کی بارگاہ دے اندر انتہائی ادب نال دعا ہے کہ او ذات اساں سارے بھائیاں دا چل آمنا مل باونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اساں سب واسطے بخشش کا ذریعہ بناوے، اور خلاق عالم اپنے محبوب کے صدقے صحیح کلمات صحیح طریقے نال ادب و احترام دے نال آپ حضرات کی خدمت دے اندر پیش کرن کی توفیق عطا فرماوے، اور بعد ازاں اساں سارے بھائیوں کو عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ جو آیات بینات آپ حضرات نے سماعت کی تھیں، ان آیاتاں دے اندر خالق کائنات نے مومن کو ہمیشہ بیدار رہن کا حکم فرمائے کہ خالی ستے ستائے جنت نہیں ملنی، کہ انسان اپنے بستر دے بڑی راحت کی نیندر کریندا رہ ونجے، سکون کریندا رہ ونجے، اور ایک طلبگار ہوئے اس چیز کا کہ میرے کو جنت مل ونجے، یا انسان محض دنیا دے سیر سپاٹے کریندا رہ ونجے، دنیا کی رنگینی دے اندر اپنی زندگی کھپا چھوڑے اور یہ سوچے کہ میں دا رب دی زمین دی سیر کر گئی تھی لہذا میں جنتی بن گیا، اس طرح بھی جنت نہیں ملنی۔ خالق کائنات نے فرمایا سونا اپنے غلاموں کو سمجھاؤ چاہ، کیا تساں ایک گمان کی بیٹھے ہو کہ اساں انہیں آسانی نال جنت دے اندر داخل تھی ویسوں؟ ایسا نہیں تھی سکتا۔ تواڈے کول پہلے جتنے بھی اہل ایمان آئے، ایمان دے پاداش دے اندر مومن ہوان تو بعد ظالم لوگوں نے انہاں کو ستائے، اپنے ظلم کا نشانہ بنائے، اپنی بربریت کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ انہاں کو لوہے دے گرم کنگیاں بنا کے انہاں دے جسم دے پھیر کے چمڑی اتار دیتی گئی، چمڑی ادھیڑ دیتی گئی، خالی ڈھانچہ بچ گیا۔ کہیں کو گرم کڑھا دے اندر سٹ کے تیل دے اندر ابال کے کوئلہ بنا چھوڑا، کہیں دی گردن دے خنجر چلا چھوڑیا، کہیں کو بلند پہاڑی کو دھکا دے کے زمین دے سٹ کے شہید کر چھوڑیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے دے اندر مومنین کو ستائے اور مومنین کے ظلم کیتے، حتیٰ کہ اس ویلے دے نبی بھی بول اٹھے اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے، والذین معہ، مومن بھی بول اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آسی، کڈن اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت، اللہ کی مدد، رحمت فرشتے کب سارے واسطے آسن؟ تو خالق کائنات نے فرمایا سونا اپنے غلاموں کو سمجھاؤ چاہ، جتنا امتحان سخت ہو سی اتنا اجر زیادہ ہو سی، جتنا امتحان سخت ہو سی اتنا انعام بھی بہترین اور زیادہ پر زیادہ درجے والا ہو سی۔ تو دنیا دے اندر ہر ایک نے اپنے اپنے رنگ دے اندر امتحان پیش کیتے۔ اللہ دے پاک نبی دے سچے چاچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور دے محبوب چاچا گن، حضور دے رضائی بھراوی، یعنی حضور نے اور حضرت امیر حمزہ نے ہکی عورت دا دودھ پیتے، اس لحاظ نال حضور اور حضرت امیر حمزہ رضائی بھراوی ہیں اور چاچا بھتیجے بھی ہوں، اور آقا اور نوکر دا تعلق بھی ہے۔ حضور نبی ہیں، حضور آقا ہیں، حضور مالک ہیں، حضور مأوا ہیں، حضور ملجا ہیں، حضور امام ہیں، حضور مقتدا ہیں، حضور رہبر ہیں، حضور رہنما ہیں۔
اور حضرت امیر حمزہ نوکر ڈھک دیں، حضرت امیر حمزہ غلام صحابی رسول بھی ہیں، تو خالق کائنات نے سونے پاک نبی دے چاچے کو ایسے امتحان کیتا کہ جسم دے 11 ٹکڑے کر لیتے گئے، ظالمہ نے ظلم کیتا، تو اللہ دے پاک نبی نے اپنے چاچے دی صورت دے اندر امتحان لے کے اپنی امت کو جیون دا طریقہ سمجھا چھوڑے کہ خالی تسبیح گھماون نال جنت نہیں ملنی، یا نمازاں قضا کر کے اللہ دے گھر کو کنڈ کر کے ویران قبرستان اندر بیٹھ کے چلا کر کے کہیں چوڑے چمار جن کو آپ نے تابع کر کے تے لوگاں دے عزتاں نال کھلواڑ کر کے لوگاں دا مربی بن کے لوگاں دا جھوٹا رہبر و رہنما بن کے آ کے میں دین دا خادم ہاں، اے غدار دین دا ہو سکدے، محب دین نہیں تھی سکدا، وفادار نہیں تھی سکدا، وفادار او بنسی جن کول حضرت حسین دی سیرت دا پھل موجود ہو سی۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لال کو قربانی دا حکم فرمائے، حال سنایا کہ فلاں وقت دے اندر فلاں زمانے دے اندر ایک وقت آمنے میرے لال نے شہید ہو بنے، خاتون جنت بھی دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر کو بچا، علی پاک نے بھی دعا نہیں منگی اے اللہ میرے پتر کو بچا، امام حسن پاک نے بھی دعا نہیں منگی اے اللہ میرے چھوٹے بھیرا کو بچا، نبی نے بھی یہ دعا نہیں منگی اے اللہ میرے لال کو بچا، بلکہ سونے پاک نبی نے جب حضرت جبرائیل امین دے ذریعے رب دا پیغام سنا کہ سونا جس لال کو چاہ کے پیار کریں دے بیٹھے ہو، محبت کریں دے بیٹھے ہو، وجود مقدس کو سن دے ہو، جنت دی خوشبو حاصل بیٹھے کریں دے ہو، گردن دے بوسے بھی لین دے ہو، لبن دے لب رکھ کے پیار کریں دے ہو، پیشانی دے پیار کریں دے ہو، رخسارہ دے پیار کریں دے ہو، اپنی نبوت والی چھاتی دے لٹا کے پیار کریں دے ہو، سونا ہی آپ دے شہزادے کو آپ دی امت ظالم لوگاں نے بڑی بے دردی نہ شہید کر چھوڑنے حق بندہ ہا۔ حضور دعا چا فرما، میں نے کہا اللہ میرے پت کو بچا، ظالم کو تباہ دے برباد فرما، لیکن نہیں، حضور نے دعا نہیں منگی بلکہ حضور نے دعا منگی اے اللہ اگر تے کو میرے لال دی قربانی پسند ہے، میرے لخت جگر دا خون پسند آ گئے، ان کی شہادت پسند آ گئی ہے، میرے لال دی صورت کے اندر اگر تو رب میں نبی تے کل امتحان گرنا چاہنے، مت میں دعا بھی منگتا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، مت میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، ہمت بھی عطا فرما، تاکہ میدان کربلا دے اندر نہ دشمن کو کنڈ دکھا لے، نہ دشمن دے سامنے گڑ گڑا کے عاجزی کرے، نہ دشمن دے کولو اپنی جان دی خیرات منگے، نہ دشمن دے کولو اپنے پتراں دی جان دی خیرات منگے، سب کچھ قربان کر چھوڑے مگر نبی دی شریعت آنچ بھی نہ آوے، اے مولا تیرے دین دی عزت بھی آنچ نہ آوے۔ پھر چشمہ فلک نے ڈٹھے، میرے حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش فرمائی، خدا دی قسم روح زمین دے ہر کہیں دی قربانی اپنی جگہ دے سونی ہے، کہیں دی قربانی دے عظمت دا کوئی انکار نہیں، لیکن میرے حسین دی قربانی دا وکھرا انداز ہے۔ لیکن آؤ میرے حسین نے قربانی صرف کربلا میں پیش نہیں کی تھی، حضور دی جدائی، نانے دی جدائی بھی میرے حسین واسطے امتحان ہے۔ سنانا چاہا آج میرے دل دی آرزو ہے ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ جناب حضرت امام علی اکبر پاک دی ولادت دا حال سناواں کہ آپ دنیا دے اندر کینے آئے، کب آئے اور کس رنگ دے اندر آئے، اور میرے حسین نے اپنے نانے مصطفیٰ کو ایک خوشخبری کینے سنی، اگر تساں مسکرا کے دیکھو تو سنانا چاہا۔